بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذوق خبر اور میں ہوں علی رضا۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ، پاکستان کی آزادی کو 75 سال مکمل ہو گئے۔ اسی طرح آج انڈیا کے اندر 15 اگست کو ان کے 75 سال مکمل ہوئے۔ کل ہم نے جشن منایا، آج وہ جشن منا رہے ہیں۔ پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، انڈیا نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ آزادی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے صورت میں یہ ایک جنگ لڑ رہے تھے آزادی کی۔ ان کو ایک وطن مل گیا۔ یہ ایک قوم جو ملک کی جن کو ضرورت تھی، ان کو ملک تو ملا، لیکن آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ہمیں تمام لیڈرز ملے، کچھ نے اچھے کام کیے، کچھ نے برے کام کیے، کچھ کی پالیسیاں درست رہیں، کچھ کی پالیسیوں کو ملک کو نقصان پہنچا، لیکن پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اسامہ ارشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت اچھے میرے دوست ہیں، انٹرنیشنل اور نیشنل افیئرز پہ ان کی بڑی اچھی گرپ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی، آپ نے بہت اچھا ایک آج پوائنٹ ایک ریز کیا کہ پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور آپ نے بتایا کہ قائد اعظم نے اس ملک کو بنانے کے لیے کون کون سی قربانیاں دی۔ میں سب سے پہلے ایک بات یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ملک کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں سب سے سنس 1947 وہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ اگر ہم بات کریں جب پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک ہی نیشنل پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ کا اگر ہم سٹرکچرل اس کے دیکھا جائے، اس کے سٹرکچرل اور اس کے اندر انٹرنل اگر ہم الیکشن دیکھیں، وہ کبھی کنڈکٹ نہیں ہوئے تھے، یا اس کے اندر ریفارمز آنی تھی وہ نہیں آئی، اور وہ کیسے ایک اچھا ایک پولیٹیکل ہمیں ایک بیک گراؤنڈ دیتے۔ ہمارے ہاں ہماری جڑوں کے اندر موجود ہے کہ ہمیں ایک اچھا اور ایک وہ نشوونما پانے والا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ملا، اور نہ ہی ہمارے پاس وہ لیڈرشپ تھی آفٹر قائد اعظم نے ہمیں ایک نظریہ اور ایک سوچ اور ایک اس ملک کو بنانے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ہمارے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس سے ہم ایک اچھی پولیٹیکل لیڈرشپ بنا سکیں۔ اور دوسری بات، اگر ہم بات کریں قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان صاحب گورنر جنرل بنتے ہیں، اگر ہم وہاں پہ بات کریں، اور جیسے ہم اگر بات کریں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری قوم کو، ہمارے نئی جنریشنز کو ہسٹری پڑھنے کی ٹرو سینس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک بیوروکریٹ نے ایبروگیٹ کیا ہے۔ چودھری محمد علی صاحب کون تھے؟ وہ ایک بیوروکریٹ تھے۔ محمد علی بوگرا صاحب کون تھے؟ وہ ایک بیوروکریٹ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر فلور کراسنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں، ہم پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ اگر ہم اکانومی کی بات کریں، اکانومی کا اگر ہم شروع سے بات کریں کہ جیسے ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمیں آزادی کے وقت بھی جو ہمارے اثاثے ہماری ایریا بیسس کے اوپر، ہماری لینڈ کے اوپر ہمیں جو ملنے تھے، نہ ہی تو ہمیں وہ ملے، نہ ہی ہمیں اس حساب سے ملٹری کے حساب سے جو ہمارے وہ ویپنز تھا، وہ ہمیں جو اسلحہ تھا وہ نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وہ ریزرو تھے، یا ہمارے جو جتنے بھی وہ ساری ہماری، ایون کہ ہمیں تو ہمارے حصے کی ہم باؤنڈریز نہیں ہمیں ملی، اور ہم شروع سے ہی ہم کرائسس کا شکار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہسٹری کے اندر، ہم اکانومی کے پرسپیکٹیو سے، پاکستان نے پہلے 40 سال کے اندر ہم انڈیا سے آگے تھے۔ ہماری جو اکانومی تھی وہ تقریباً 6.5% پہ کھڑی تھی، اور انڈیا کی 3.5% پہ کھڑی تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ 40 سال گزرنے کے بعد انڈیا ہم سے آگے چلا گیا، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے، 1991 کے اندر نرسما راؤ صاحب نے اکانومی پالیسی انٹروڈیوس کروائی تھی انڈیا کے اندر۔ اس کے بعد اٹل واجپئی صاحب آتے ہیں، وہ اسے لے کے چلتے ہیں، اسی پالیسی کو وہ لے کے چلتے ہیں، حالانکہ وہ بی جے پی کے لیڈر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد منموہن سنگھ آتے ہیں، منموہن سنگھ اپنے 2 ٹینیور لگاتے ہیں، اور اس میں اگر ہم دیکھیں، انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے اکانومیکلی ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے، اور ہمارے ہاں ہم وہ وار آن ٹیرر، اور ہم وہ اسلحے کی اور جنگیں، لوگوں کی جنگیں لڑنے میں ہم مصروف تھے، ہم ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ہم مصروف رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے پھر جو باقی کا جو اگلا ایرا ہے، 40 سال کے بعد والا جو ایرا ہے، انہوں نے پھر ہم سے زیادہ ترقی کی ہے، انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹس کی ہیں، انہوں نے نئی مارکیٹس تلاش کی ہیں۔ اسی طرح اگر جو سب سے بڑا مقابلہ اگر کرنا چاہیں، سب سے اچھا مقابلہ جو کر سکتے ہیں، وہ ہم انڈیا سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم سے ہی جدا ہوا ایک ملک، چھوٹی سی ریاست، وہ بنگلہ دیش ہے، وہ ہم سے اس وقت بھی آلموسٹ تقریباً 5 گنا سے زیادہ ہم سے ہے۔ ان کی ایکسپورٹس ہم سے زیادہ ہیں، ان کی ایکسپورٹس انڈیا سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم تو نیگیٹو میں جا رہے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں جولائی کے اندر ہماری ایکسپورٹ نیگیٹیوز کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہر ایک چیز کا بحران رہا ہے شروع سے، جب سے ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان کے اندر ایسے ہی حالات ہیں، کبھی بھی اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا۔ اچھا، اس کے اندر کبھی بھی چینج نہیں آیا۔ فلور کراسنگ کی ابتدا جو ہے وہ بیوروکریٹ نے رکھ دی،
لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش ہمارے بعد ہم سے جدا ہوا، وہ آگے نکل گیا، انڈیا آگے نکل گیا، اسی طرح افغانستان جو پہلے تھا لیکن اس نے پاکستان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا اس وقت. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تمام ممالک ہم سے آگے نکل گئے، اور آج جب وہ آزادی مناتے ہیں تو وہ ہماری طرف ہی دیکھتے ہوں گے نا کہ یہ جو تھا یہ ہم سے آگے تھا اور آج ہم سے ان سے آگے نکل گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پاکستانی بیوروکریسی ہے؟ دیکھیں جی، ہم ایک ہی پارٹی کو اسپیسیفائڈ پرٹیکولر ایک گروپ کو ہم اس کے اوپر نہیں نومینیٹ کر سکتے کہ اس نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں. اس کے اندر ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے، وہ ہم سب اس میں ابھی بھی شامل ہیں. اور ہم اگر ایک ایز اے نیشنل پاکستانی بن کے سوچیں تو اس مہم مسائل کا ہم حل تلاش کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں انڈیا کے اندر ہم اگر دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں اگر ہم ہیلتھ کی بھی اگر بات کر لیں، ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں، انڈیا کے اندر ایک وقت تھا 1990s ارلی 1990s، ہر ڈیلی 500 بچہ پیرالائزڈ ہو رہا تھا. لیکن 2014 کے اندر وہ پولیو فری کنٹری، ابھی ہم 2022 میں ابھی تک ہمارے یہاں پولیو کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایک پارٹی کو ایک لوگوں کو ہم نہیں اس کے اوپر کر سکتے. ہمارے یہاں لانگ ٹرم پالیسیز کا ایشو ہے. ہم جیسا خان صاحب عمران خان صاحب نے آ کے یہ نعرہ دیا قوم کو کہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز لے کے آئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ بھی لانگ ٹرم پالیسی لانے میں ناکام رہے ہیں. ایک تو ہماری بدقسمتی، ایک تو پاکستان کو کچھ ایسے لیڈر ملے کہ ہم کچھ اس طرح کا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی وہی حالت رہتی جو پہلے تھی. 14 اگست گزری، آج پاکستان میں بہت زیادہ خوشی کا سماں تھا، اور آج 15 اگست ہے. آج انڈیا کے اندر جو ہے وہ خوشی منائی جا رہی تھی. جیسے کل خوشی منائی گئی پاکستان میں، اسی طرح آج بھی خوشی منائی جا رہی تھی. لیکن اس 14 اگست کے موقع پر اگر ہم پیغام دیں تو وہ یہی ہے کہ یہ آپ سرسبز جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ درخت سارے لگے ہیں، اس سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے. تو ایک آپ اچھا پیغام جو ہے آپ تک پہنچانا ضروری تھا کہ 14 اگست تک کم از کم اپنے جو محلے کے اندر، اپنے کالج یونیورسٹی کے اندر جہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر آپ جتنی توفیق ہو حسب توفیق یہ والا کام کر سکتے ہیں. پودا لگا کر اس ملک کو بہت سارا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنی عوام کو، اور اس سے بہت بہتری آتی ہے. اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اور اسامہ ارشد صاحب کو اللہ حافظ و ناصر.